حضرات محترم، یہ سرکار آپ کی ولادت بسعادت جب ہوتی ہے جیلان میں، آپ کی ولادت ہوتی ہے تو فرمایا گیا جس دن غوث اعظم کی ولادت ہوئی تھی اسی رات قصبہ جیلان میں 1100 بچے پیدا ہوئے تھے۔ سرکار غوث اعظم جس رات میں پیدا ہوتے ہیں اسی رات میں 1100 بچے پیدا ہوتے ہیں، اور ان میں کوئی بچی نہیں تھی بلکہ سب بیٹے پیدا ہوئے تھے۔ غوث اعظم کی ولادت کی خیرات بٹی تھی، اللہ کے ماؤں کی گودیں اللہ کے ولیوں سے بھر گئی تھی۔ جتنے بچے پیدا ہوئے تھے وہ سب کے سب بیٹے تھے، اور سب کو اللہ نے اپنا ولی بنا لیا تھا۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ یہ سرکار غوث اعظم کی شان ہے۔ آپ پیدا ہوتے ہیں 1100 بچے پیدا ہوتے ہیں، اور آپ کی کوئی عام ولادت، جب آپ کی ولادت ہونے والی تھی تو رسول پاک آپ کے والد حضرت ابو صالح کے خواب میں تشریف لاتے ہیں۔ فرماتے ابو صالح، جو تیرے گھر میں بیٹا پیدا ہو رہا ہے وہ صرف تیرا بیٹا نہیں ہے، وہ میرا بھی بیٹا ہے، اور اس کا مقام ولایت کی دنیا میں اس طرح سے ہے جیسا میرا مقام نبوت کی دنیا میں ہے، ایسے اس کا مقام ولایت کی دنیا میں ہے۔ اس کے بعد غوث پاک اپنی امی سے کہتے ہیں امی مجھے بغداد جانا ہے علم حاصل کرنے، تعلیم حاصل کرنے۔ علم کی کوئی کمی تھی؟ کوئی کمی تھی؟ وہ تو آئے تھے پڑھے لکھے ہوئے، لیکن امی اصولاً کہا مجھے امی پڑھنے جانا ہے، ورنہ آپ کو ضرورت کیا تھی؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تصوف تیرے مکتب کا سبق ہے، تصوف تیرے مکتب کا سبق ہے، تصرف پر تیرا عامل ہے یا غور۔ کہتے ہیں جو قرن و سیر میں عارف نہ پائیں، عارف ہی اللہ کے ولیوں کا ایک ڈپارٹ جو بہت بلند ہوتے ہیں، کہتے ہیں جو قرن و سیر میں عارف نہ پائیں وہ تیری پہلی ہی منزل ہے یا غوث۔ تو اپنے وقت کا صدیق اکبر غنی و حیدر و عادل ہے یا غوث، رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث۔ سرکار غوث پاک کہتے ہیں امی مجھے پڑھنے جانا ہے بغداد، وہ بغداد جو علم کی زمین ہے، آج بھی بڑے بڑے مشائخ وہاں آرام ہیں۔ امام موسیٰ کاظم ہے، امام اعظم حضرت امام احمد ابن حنبل، امام مالک کی درسگاہ کی دھمک، امام غزالی کی درسگاہ ہے، حضرت منصور حلاج ہیں، ذوالنون مصری ہیں، معروف کرخی ہیں، جنید بغدادی ہیں، معروف حضرت جنید بغدادی ہیں، وہاں پر بہلول دانا ہیں، امیر خسرو ہیں۔ وہ بغداد کی زمین کہتی ہیں امی مجھے اس بغداد جانا ہے جہاں امام اعظم رہتے ہیں، جہاں امام احمد ابن حنبل رہتے ہیں، امی مجھے اس بغداد جانا ہے۔ آپ جب گئے، آپ جاتے ہیں بغداد معلیٰ تعلیم حاصل کرنے، آپ پڑھتے ہیں، آپ علم حاصل کر لیتے ہیں، اصولاً آپ پڑھ لیتے ہیں، لیکن جب آپ بغداد کو دیکھتے ہیں تو پورا بغداد جوئے میں، شراب میں، ریاکاری میں، عیاری میں، مکاری میں، سود میں ڈوبا تھا۔ ادھر مصر کو دیکھتے ہیں تو پورا مصر فاطمی فتنے میں غرق تھا، جو رافضیوں کی ایک شاخ تھی۔ غوث اعظم دیکھتے ہیں آپ کے دل کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ کوئی ایک ایسا بندہ نہیں تھا جو یہ کہہ دے کہ شراب نہ پیو، کوئی ایک ایسا بندہ نہیں تھا جو غوث پاک کے اس دور میں کہہ دے کہ جوا نہ کھیلو، کوئی ایک بندہ نہیں تھا جو یہ کہہ دے کہ زنا نہ کرو۔ اس دور سے غوث اعظم گزرے، دیکھا تمام صوفی پہاڑوں پہ جا کے بیٹھ گئے تھے، تمام درویش اپنی خانقاہوں کو سونا کر گئے تھے، تمام علماء حق اپنی درسگاہوں کو چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ غوث اعظم اس دور سے گزرے، غوث اعظم نے صرف ہاتھ نہیں چموائے ہیں بلکہ بڑے بڑے محدث اور علماء پیدا کر کے سبحان اللہ۔ اس دور سے غوث اعظم گزرے ہیں۔ تمام صوفیہ چلے گئے، تمام لوگ چلے گئے، پورا بغداد شراب میں، جوا میں غرق ہے بالکل۔ ادھر مصر فاطمی فتنے میں غرق تھا، ادھر اس دور سے گزر رہے ہیں کہ شیخین یعنی ابو بکر و عمر کی عظمت پہ تقریر کرنے والے کو کوڑے مارے جاتے، کوئی ایسا نہیں تھا جو حق بات کر دے۔ اس دور سے غوث اعظم گزرے ہیں۔ آج کے پیروں کو غوث اعظم کی زندگی سے سبق لینا چاہیے۔ غوث اعظم نے صرف بینک بیلنس نہیں بھرے، غوث اعظم نے صرف ہاتھ نہیں چموائے ہیں بلکہ اسلام کو زندگی دی ہے۔ غوث دیکھتے ہیں ابو بکر و عمر کی عظمت پہ تقریر کرنے والے کو کوڑے مار دیے جاتے تھے،
कोई नहीं था। उलमाए हक दरसगाह को सूनी कर गए थे, अपने ईमान को बचाने के लिए अल्लाह के मखलूक की फिक्र छोड़कर चले गए थे। कोई नहीं था। उधर जो है पूरा मिस्र डूबा था, उधर पूरा बगदाद गुनाहों में डूबा था। कोई उलमाए हक नहीं था। वो नाम निहाद मौलवी थे जिनको उलमाए सू कहा जा रहा था, वो अब्बासी खुलफा के तलवे चाट रहे थे। कोई ऐसा नहीं था जो गौसे आजम के इस आपका साथ देता। आप देखते हैं, आप किससे बात करें, कहां सांस लें, कहां रुकें। गौसे पाक चले गए जंगल में। जंगल में जाते हैं, आवाज आती है, अब्दुल कादिर मैंने तुझे जंगलों के लिए पैदा नहीं किया है, मैंने तुझे अपने मखलूक के ईमान की हिफाजत के लिए पैदा किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब्दुल कादिर जंगल छोड़ो, शहर में जाओ। गौसे आजम शहर में आते हैं, फिर से देखते हैं दीन की आप तबलीग करते हैं। अब गौसे आजम को देखें कि बादशाहों का शहर है, खुलफा की जमीन है, दूसरे के शहर में उन्हीं के खिलाफ मिंबर लगा के उन्हीं के खिलाफ तकरीर कर रहे हैं। ये चैलेंज देखिए, गौसे आजम दूसरे के शहर में उसी के खिलाफ मिंबर लगा के उसी के खिलाफ तकरीर कर रहे हैं। गौसे आजम की सीरत को देखें और उस राह के मुसाफिर को देखें, और फिर बरेली के इमाम की चौखट पे भीख मांगते हुए कहें, कादरी कर, कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। ये आप देखें, आपकी सीरत मुबारक को आप देखते हैं, पूरा बगदाद गुनाहों में डूबा था। कोई नहीं था जो एक हक बात कह दे। अब्बासी खुलफा अपने नामो नमूद के लिए मर रहे थे। 5 अब्बासी खुलफा का दौर पाया है गौसे, 5 अब्बासी खलीफा का दौर। जब आप कहते हैं मैं देखता हूं, सोचिए ये बहुत बड़ा चैलेंज था कि दूसरे की जमीन हो, उन्हीं के खिलाफ सामने मिंबर लगाओ और उन्हीं के खिलाफ तकरीर करो। ये कोई और नहीं है, सिर्फ मेरे शाइख कर सकते हैं, सरकार गौसे आजम कर सकते हैं। आप कहते हैं कि जोहर का वक्त था, आप थे मिंबर शरीफ के करीब में बैठे थे। मैंने रिवायत एक पढ़ी है कि आलमे बेदारी में रसूलुल्लाह तशरीफ लाए, वाह वाह वाह, और 7 मरतबा अपना लुआब निकाल के गौसे पाक के मुंह में डाला। का बेटा अब्दुल कादिर तकरीर कर, कहते हैं उसके बाद भी मेरे अंदर थोड़ी सी झिझक थी, कपकपाहट थी। जोहर का वक्त था, हफ्ते में 3 दिन सिर्फ खिताब करते थे, जुमा इतवार मंगल, 3 दिन आप खिताब। सरकार गौसे आजम कहते हैं कि उसके बाद जब मैं तकरीर शुरू की तो मौला अली आए, और मौला अली ने 6 मरतबा अपना लुआब मेरे मुंह में डाल दिया। मैंने कहा कि अभी नाना जान आए थे, 7 मरतबा लुआब डाला, आपने 6 ही मरतबा क्यों डाला? मौला अली कहते वो इमामुल अंबिया हैं, उनकी बराबरी अली थोड़ी कर सकता है, अदद में अली उनकी बराबरी नहीं कर सकता है, अली गिनती में उनकी बराबरी नहीं कर सकता है। ये मौला अली कह रहे हैं कि अदद में अली नबी की बराबरी नहीं कर सकता है, तो ये आज कैसे इंसान कह सकता है कि नबी मेरी तरह है? यार, नबी की अजमतों को जैसे अहले सुन्नत ने बयान किया है, ऐसे किसी ने बयान नहीं किया है। ये नबी को अपनी तरह कहते हैं, ये नबी की अजमतों को कब जाने हैं और बयान भी नहीं कर सकते हैं। जिनके अपने नसब का खुद पता न हो, वो अल्लाह के रसूल की अजमतों को बयान क्या करेंगे? अरे नबी तो वो हैं, अल्लाह का कुरान कहता है वह कफा बिल्लाही शहीदा, मुस्तफा की नात के लिए उसका खुदा ही काफी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मुस्तफा की नारे नात के तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। यह सरकार गौसे पाक की जिंदगी है। आप कहते हैं कि जोहर का वक्त था, मौला अली आए, 6 मरतबा लुआब डाला, फरमाया बेटा अब्दुल कादिर अब तकरीर शुरू करो। कहते मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, फिर कहते मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, फिर कहते मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज हर खतीब माइक पे आता है तो कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, फिर कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये अदा गौसे पाक की है। कहते हैं लोगों ने कहा हुजूर 2 मरतबा क्यों कहा अल्हम्दुलिल्लाह?
فرماتے ہیں جب پہلی بار الحمدللہ کہا تو پوری دنیا ولایت میری طرف متوجہ ہو گئی تھی. کہتی ہیں جب دوسری مرتبہ الحمدللہ کہا تو ولیوں کی روحیں میرے شہر کی طرف پرواز کر گئی تھیں. سرکار غوث پاک فرماتے ہیں اس کے بعد میں نے خطبہ پڑھ کے تقریر شروع کی. مولا علی نے کب بلاؤ پہاڑ پر ان گھاس کھانے والے صوفیوں کو, بلاؤ ان درویشوں کو جو خانقاہوں کو سونی کر کے چلے گئے ہیں, بلاؤ ان علماء کو جو اپنے دین کی فکر کر کے جا کے اپنے مدرسوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, انہیں بلایا جائے. سرکار غوث پاک آواز لگاتے ہیں اے درویشو آ جاؤ, اے صوفیوں آ جاؤ. پھر کہتے ہیں اے رجال الغیب, اے اجنہ کی جماعت آ جاؤ, میں اللہ کی طرف سے اللہ کا حکم بن کر تم پہ نافذ کر دیا گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہتے ہیں اللہ کا حکم بن کر میں تم پر نافذ کیا گیا. کہتے جب آواز لگاتے ہیں اے رجال الغیب, آپ کے بیٹے حضرت شیخ عبد الرزاق بیٹھے تھے. کہتے محفل میں صرف 3 لوگ تھے. کہتے میں نے جب نظر اٹھائی نا, جب میں نے نظر اٹھائی تو پورا آسمان رجال الغیب سے بھرا تھا. کہتے ہیں وہ بے ہوش ہو گئے. غوث پاک ممبر سے اترے, بیٹے کو ہوش ملا. بیٹا عبد الرزاق بے ہوش کیوں ہو گئے؟ کہتے ہیں بابا جب آپ نے آواز لگائی تقریر شروع کی, زمین پہ تو 3 لوگ تھے, لیکن جب میں نے سر آسمان پہ اٹھایا تو پورا آسمان رجال الغیب یعنی اجنہ سے بھرا ہوا تھا. غوث پاک فرماتے بیٹا جیسے یہ آسمان بھرا ہوا ہے, ایک وقت آئے گا تیرے بابا کی تقریر سننے کے لیے یہ زمین بھر جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تقریر کہتے ہیں زمین بھر جائے گی. اجنہ آپ کی تقریر سننے آتے تھے, جنات. ایک عامل صاحب تھے بغداد میں, وہ عمل کرتے تھے, اور جو عامل ہے ان کو پتا ہے جب عمل کیا جاتا ہے تو جنات آتے ہیں. لیکن آپ جناتوں کو بلانے چکر میں نہ رہیں, آپ اللہ کی رضا کے لیے قرآن پڑھا کریں. اللہ کی رضا کے کہتے ہیں کہ وہ عمل کر رہے تھے اور ہمیشہ کوئی نہ کوئی جنات آتا تھا بغداد میں. اس دن کوئی نہیں آیا, بڑی تاخیر سے آئے. جب جنات پہنچے تو کہتے ہیں عامل اتنی تاخیر کیوں ہو, کہاں تم لوگ تھے؟ تو جنات کہتے ہیں سنو, جب ہم شیخ عبد القادر جیلانی کی محفل میں ہوا کریں تو ہمیں آواز نہ دیا کرو. تو کہتے ہیں کیا تم لوگ بھی جاتے ہو وہاں؟ تو کہتے ہیں سنو, جتنے زمین پر انسان ہوتے ہیں اس سے 10 گنا زیادہ اجنہ کی جماعت ان کی محفل میں موجود رہتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اجنہ کی جماعت. کہتے ہیں اچھا, کہتے ہیں ہاں. کہتے ہیں اور کون آتا ہے؟ تو کہتے ہیں انبیاء آتے ہیں رسول اللہ کے بیٹے کو نوازنے کے لیے, خود حضور آتے ہیں اپنے بیٹے کے سر پہ دست شفقت رکھنے کے لیے. سبحان اللہ. کہتے ہیں ولی کیا مرسل آئے, خود حضور آئے, وہ تیری آواز کی محفل ہے یا غوث.